السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، خیر گفتگو تو آپ نے پہلے بھی اس حوالہ سے سنی ہو، آج پھر ایک مرتبہ آپ کو سنا کے آپ کے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانا چاہتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کوکب نورانی حفظہ اللہ تعالی، دیکھیں ہم کتنے پیار سے نام لے رہے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 12 سال بی بی دی جنج یعنی کشتی ڈوب گئی، بحری بیڑا ڈوب گیا، پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ 12 سال تو بعد دوبارہ کشتی بھی بچائی، تو پھر وہ برات کو بھی بچایا، اور کیسے بچایا اسی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو غوث پاک کی کرامتیں 2000 سے زیادہ تو لکھی گئی ہیں، جو لوگوں نے لکھ لی ہیں، جو نہیں لکھی گئی وہ کتنی۔ ایک کرامت آپ کی مشہور ہے کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات کو آپ نے زندہ کر کے پار لگایا۔ کتنے برس کی ڈوبی ہوئی برات؟ اونچی کہیے گا۔ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسی بنائی ہوئی ہے، ڈوبتے کو ترا لینا تو سمجھ آتا ہے کہ ڈوبنے سے بچا لینا، لیکن 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات اس کو جناب کیسے زندہ کرنا، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتا۔ اب ان کی سمجھدانی چھوٹی ہو تو میں کیا کروں۔ 12ویں والے پیر صاحب کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ہی بزرگ مانتے ہیں۔ برائے مہربانی ان کی نماز کا طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، یہ 11ویں والے پیر ہے کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، 11ویں والے پیر ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری۔ کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بغداد کے قریب یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے۔ بیسیکلی یہ گیلانی ہے، گیلان وہاں پہ ایک سٹی کا نام ہے، لیکن چونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جیلانی بن گیا، وہ گاف کو ریپلیس کیا انہوں نے جیم سے۔ اصل میں ان کا نام ہے عبد القادر گیلانی، جیسے آپ کے بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی، اصل لفظ گیلانی ہے، لیکن عرب دنیا کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا تو وہ گاف کو انہوں نے جیم بنا کے جیلانی کر دیا۔ اور ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کوئی 11 سال کے بعد انہوں نے کوئی ایک ڈوبی ہوئی بارات تھی جو اس کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر لیا تھا۔ بالکل جھوٹ ہے یہ، تو میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ اللہ دے سکتا تھا۔ اور اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، وہ جا کے دیکھ لیں، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، اس میں میں نے اس حوالے سے ڈسکشن کیا۔ سورۃ الانبیاء پہلا رکوع پڑھ کے دیکھ لیں۔ کافروں کا ڈیمانڈ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا مردے زندہ کرنے والا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے۔ اور اچھا، یہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں جو جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ شیعہ ان کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، خصوصاً جنگ جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے، یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں۔ ان کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین، یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں، زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں، اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں، ہم تو بڑے ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں۔
امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو باقی تو کوئی مطلب یہ تو 6 صدی ہجری میں آئے، یہ تو قرون اولیٰ کے بھی بزرگ نہیں ہے، 6 صدی ہجری میں آئے۔ غنیت الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے اصال ثواب کے لیے۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے، تو یہ بھی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی حملی تھے، پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ؟ کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے؟ ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں۔ پوری غنیت الطالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے، ان تو لکھا ہے اہل سنت، اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں وہ تو ہمارے بزرگ تھے، یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے تسی اہل حدیث اور ہو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یعنی آپ نے کوکم نورانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی، ساتھ آپ نے مرزا علی جیدی کی بھی گفتگو سنی ہوگی۔ تو ناظرین جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، سورہ ہود کا مطالعہ کریں، نبی نوح علیہ السلام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نوح علیہ السلام آپ کشتی تیار کریں، ہے بھی نبی، یہ نبی نوح علیہ السلام ہے بھی اللہ کے نبی۔ اللہ پاک کہنے لگے پیارے نوح علیہ السلام آپ اپنی کشتی تیار کر لیں اور اس کے اندر جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ تو کشتی جب تیار کرنے لگے تو قوم نے مذاق اڑایا، قوم کہنے لگی جی پانی پینے کو نہیں ملتا، یہ کشتی چلانی کہاں پہ آپ نے، یہ کہاں چلائیں گے آپ؟ تو آگے سے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا آج آپ میرا مذاق اڑا رہے، کل میری باری بھی تو پھر آ ہی جائے گی نا۔ خیر کشتی تیار کر لی، جوڑا جوڑا سوار کر لیا، اور ساتھ کیا کہا، مشرک کو سوار نہ کرنا، جو شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ اس کو سوار نہ کرنا، چاہے بندروں کا جوڑا کر لو، خنزیروں کا کر لو، سوروں کا کر لو، لیکن مشرک کو نہیں، کیونکہ مشرک ہے ہی اتنا بڑا ظالم، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ خیر تو فرمایا مشرک کو سوار نہیں کرنا۔ اب سوار کر لیا ہے، جوڑا جوڑا سوار ہو گیا ہے، تو نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا آ جا، اے میرا بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی جب طوفان آئے گا، عذاب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نبی نوح علیہ السلام کیا فرماتے، بیٹا جب اللہ کا عذاب آ گیا پھر یہ پہاڑ کسی کام نہیں آئیں گے۔ بیٹے نے نہ کہنا مانا۔ اب نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا، عذاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، تو نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر رہے، نبی کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نا، ادھر تو نبی نوح علیہ السلام ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے، گوتے پانی کے اندر کھا رہا ہے، یہ بات کہہ بیٹھے نبی نوح علیہ السلام۔ سورہ ہود آپ پڑھے ترجمے کے ساتھ، کہنے لگے اللہ یہ تو میرا اہل ہے۔ فرمایا نہیں تیرا اہل نہیں ہے۔ آگے سے کیا کہا، نبی نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ فرمایا میں نوح علیہ السلام جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ بات نہ کریں، ورنہ آپ کو نبیوں کی لسٹ سے فارغ کر دیں گے، یا آپ سورہ ہود کا مطالعہ کریے گا۔ تو ناظرین نبی نوح علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی وَاسْتَغْفِرْ لِي لِذَنْبِكَ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں وہ بات کر بیٹھا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یار میں حیران ان چیزوں پہ ہوتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال بعد جان زندہ کر دی، کشتی بچا لی، ادھر نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ میں ناظرین یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں
اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔